بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کو میزبان راجم سیر، اور آج کے ویلاگ میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کریں گے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کے حوالے سے۔ آج ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، اور یہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے 30ویں چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر کر دیا گیا ہے۔ صدر پاکستان نے سمری کے اوپر دستخط کر دیے ہیں، وہ سمری جو پارلیمانی کمیٹی نے بنائی تھی، وہ سمری جس کے اوپر سے کہا یہ جا رہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب پاسبل چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، لیکن پارلیمانی کمیٹی بننے کے بعد اکثریت رائے کے جو فیصلے تھا اس کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے پارلیمانی کمیٹی نے نئے چیف جسٹس آف پاکستان یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی کو نیا پاکستان کا چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے۔ یوں پاکستان کی تاریخ میں 30ویں چیف جسٹس کا اضافہ ہوا ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ پہلی دفعہ خیبر کے پختونخوا کے ریجن سے اگر کوئی پاکستان کا چیف جسٹس بنا ہے تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بنے ہیں۔ اب یہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب کب سے اپنی خدمات کو سر انجام دیں گے؟ ممکنہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 26 اکتوبر سے وہ باضابطہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان کی ذمہ داریاں سر انجام دینا سٹارٹ کر دیں گے۔ اور اگر دیکھا جائے تو کس حد تک پاکستان تحریک انصاف اس کی ایتھیکل فوٹنگ کیا ہوگی نئے چیف جسٹس کے تقرر کے حوالے سے، اور پاکستان کی جو اس وقت کی حکومت ہے، حکومتی اراکین کے اندر سے کس حد تک اس چیف جسٹس کو الیکٹ کرنے کے بعد وہ کتنے ان کے خیمے کے اندر جو ہے وہ خوشی کی لہر ہوگی۔ یقینی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف شروع ہی سے یہ ایجیٹیشن کے اوپر تھی کہ وہ پاکستان کے اندر سے جو چیف جسٹس کا تقرر ہے وہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے۔ یعنی پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ بات کریں تو اس سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کا جو تقرر ہوتا تھا وہ سینیورٹی بیسس کے اوپر ہوتا تھا، لیکن ابھی 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے اب اکثریت رائے کے اندر سے یعنی جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہے اس نے پاکستان کی چیف جسٹس کا تقرر کرنا ہے، یعنی کہ آپ کی جوڈیشری جتنی بھی ہے وہ ساری انڈر دی ایگزیکٹو باڈی کے انڈر ہوگی۔ اب کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب ہوں گے یا پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہوگی وہ کتنی ہیک جو ہے وہ فعال ہو سکتی ہے، یعنی جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، یا پھر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ جوڈیشری جو ہے وہ انڈر دی ایگزیکٹو آ جائے گی۔ یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے، اور یہ کافی حد تک بڑے باوسوخ جو حلقے ہیں وہ اس بات کے بارے میں بڑے پینک میں ہیں کہ یقینی طور پر پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ انڈر دی ایگزیکٹو ہوگی، اور یعنی کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو حکومت ہے وہ انفلوئنشل رول ادا کرے گی، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کی جو تقرری ہوگی وہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی، یا پارلیمانی کمیٹی یقینی طور پر اس چیف جسٹس کو تقرر کرے گی جو یقینی طور پر پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے بیٹر ہو، ان کے لیے اچھے اقدامات کے بارے میں سوچ سکے، یا پھر اس کا جو ٹلٹ ہو وہ حکومتی عواموں کو پروٹیکٹ کرنا ہو۔ اب دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے نئے چیف جسٹس کس حد تک آئینی تقاضوں کو پورا کریں گے، کیونکہ جو سینیورٹی لیول تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے، پارلیمانی کمیٹی اب ٹوٹلی ڈیسیژن کرتی ہے۔ اب دوسری جو خبر ہے، دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کے بعد بننے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کیا اپنی پٹیشنز کو دوبارہ سے دائر کر پائے گی یا نہیں؟ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور ایک نئی پٹیشن درج کی جائے گی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، جو پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ عوام کے اندر اگر ٹرو سینس میں دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف ہی واضح اکثریت کی حامل ہے، لیکن وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہوں گے۔ اب کیا وہ پٹیشن پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے اندر پیش کرے گی، اور اگر پیش کرنے کے بعد کس حد تک اس کے اندر کچھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کا خیمہ بیٹر سینس میں اس کو ایلیبریٹ کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیک ان 2024 کے اندر جو الیکشن ہوا تھا فروری 2024 کے اندر، اور پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ اس کے اندر ریگنگ ہوئی ہے، فراڈ اینڈ فارسیبل طریقے سے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے۔ اب وہ بھی پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی تھی کہ کس طرح سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور ان کی عدالت کے اندر یہ ہم پیش کریں گے اور وہاں سے ان کو ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اب دونوں چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کٹائی کے اندر پڑتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ حکومتی کیمپ کے اندر خاصی طور پر مطمئن کن اپوزیشن دیکھی جا رہی ہے، کیونکہ یقینی طور پر انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر کیا ہے، اکثریت رائے سے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کو پاکستان کا نیا چیف جسٹس آف پاکستان بنایا ہے۔ اب دوسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج توشہ خانہ کیس کے حوالے سے امپورٹنٹ پروسیڈنگ ہوئی ہے، اور بشرا بی بی جو توشہ خانہ کیس 2 کے اندر سے انڈر ایگزائل تھی،
ان کو 14 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی تھی، اور کل ہائی کورٹ کے اندر سے واضح طور پر یہ ڈیسیژن آیا ہے کہ ان کو ریلیز کر دیا جائے، اور آج واضح طور پر ان کو ریلیز کر کے بنی گلہ بھیج دیا گیا ہے۔ اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس کے اندر سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کہہ سکتے ہیں عمران خان کی جو وائف ہیں وہ آج ریلیز ہو چکی ہیں پریزن سے، اور اس کے بعد وہ بنی گلہ شفٹ ہو چکی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل ان کی رہائش گاہ کون سی ہوتی ہے، کہ آپ بنی گلہ میں رہیں گی یا پھر سمان پارک میں رہیں گی۔ اب ان کی رہائی کے بعد ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ان کے جو وکلا ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جو کور باڈی ہے، وکلا ہیں، ان میں شعیب شہین صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں۔ آج ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ملاقات کا احوال بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، صحیح طریقے سے انہوں نے ابھی تک جو صبر کا دامن ہے یا پھر برداشت کا دامن ہے انہوں نے ابھی تک لبریز نہیں کیا، سٹل جو ہے وہ مضبوط اعصاب کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں معاملات کو۔ اور انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی تحریک انصاف مطلب عمران خان صاحب کو جیل کے اندر 7/8 کی ایک سیل میں رکھا گیا ہے، اور وہاں پر ان کو نہ اخبار کی سہولت میسر ہے، بلکہ 5 دن سے ان کی بجلی جو ہے وہ منقطع کر دی گئی تھی، اور اگر ایک ٹیلی ویژن چینل کے اندر سے اگر کوئی نشریات ہیں ان کے پاس تو وہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی جو ہے وہ نیوز ان کے سامنے وہ پیش کی جا رہی ہیں۔ تو باقی اگر کہا جائے پریزن کے اندر عمران خان صاحب جو اریسٹ ہیں تو یقینی طور پر پاکستان کی تاریخ کے اندر باقی اور پولیٹیشین بھی اریسٹ ہوئے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف اس کو کس انداز میں پورٹری کر رہی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، فارمر چیئرمین ہیں، وہ واقعی ایگزائل کے اندر ہیں اور بڑے کریٹیکل فیز کے اندر ہیں؟ یقینی طور پر آپ سے مخفی نہیں ہوگا۔ مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ کیا جو 26ویں آئینی ترمیم کے تھرو چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کا جو تقرر کیا گیا ہے یہ انصاف کے کتنے تقاضوں کو پورا کرے گا؟ کیا پاکستان کا جو جوڈیشل نظام ہے وہ اس کو اسٹرنتھن کرے گا یا اس کے اندر ویکنس ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ مجھے آپ کی آراء کا انتظار رہے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ وکٹری تو یہی نظر آئے گی کہ آج آج اگر وہ بشرا بی بی ریلیز ہو چکی ہیں تو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہی کہ اس کے اندر نظر آئے گی کہ ایز سون ایز پاسبل شاید عمران خان کی رہائی کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کی پیش رفت نظر آئے۔ ناظرین اسٹے کنیکٹڈ ود اس، وی گو فار دس از دا اینڈ فار ٹوڈے۔ انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔